تو ضرور غریبوں کا خیال رکھیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے جانور لا کے قربانی کر لیتے ہیں اور اپنے فریجوں کو گوشت سے بھر دیتے ہیں، خود تو کئی ہفتے تک گوشت کھاتے ہیں، لیکن غریب بندہ جو بیچارہ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتا، جو قربانی کے انتظار میں ہوتا ہے، قربانی ہوگی ہمارا ہمسایہ تو اللہ کا بندہ ہمیں بھی گوشت دے گا، ہم بھی گوشت پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ وہ بعض اوقات بیچارے قربانی میں بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ والے گھر میں لوگ فریجیں گوشت کی بھر کے کئی ہفتے تک گوشت کھاتے ہیں اور غریب کے گھر میں ایک دن کا گوشت بھی نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ بڑا اچھا عمل ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ جب آپ قربانی کریں ان گھروں میں گوشت دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے قربانی کی، آپ نے میرے گھر گوشت بھیجا، میں نے کی، میں نے جواب میں آپ کے گھر بھیجا، یہ باجی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ان کے گھروں میں گوشت بھیجو جس نے قربانی نہیں کی، جس نے قربانی دی ہے اس کے گھر میں گوشت نہ بھی بھیجیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جس نے دی نہیں اس کے گھر میں ضرور بھیجو تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ کام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر عید کے دن جاتے ہوئے آتے ہوئے ہمیں بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کو وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق سب یاد کر لیں، ان کو پڑھیں۔ یہ جو ایام ہے نا 13ویں ذوالحج کے اثر تک ان کو آتے جاتے پڑھیں، بازاروں میں پڑھیں، گھروں میں پڑھیں۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب تعریف رب کے لیے۔ یہ بڑے خاص الفاظ ہیں۔ اب سنیں، یہ جو ایام تشریق ہیں، جو 11، 12، 13 کے دن ہیں، کل کا دن اس کو یوم نہر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ آج کے دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ، حج کا دن۔ جو اس کے بعد کے دن ہے 11، 12، 13، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کے بندوں کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 10ویں ذوالحجہ کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا رب کی رضا کے لیے، جب چھری چلانے لگے، حضرت جبریل امین آسمان سے مینڈا لائے تو جبریل نے یہ پڑھا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کو آواز آئی، آسمان کو دیکھا، اللہ نے میری قربانی قبول کر لی۔ جبریل دمبا لے کے حاضر ہو گئے، آپ نے شکرانے کے طور پہ پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کو جب آواز آئی کہ میری قربانی رب نے قبول کر لی تو آپ نے شکرانے کے طور پہ پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو تینوں بندوں کے پیارے الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو حکم دے دیا، تم نے بھی ان دنوں میں انہی کلمات کو زبان سے کہنا ہے جو حضرت جبریل نے کہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہے، تاکہ میرے بندوں کی سنت قیامت تک زندہ ہو جائے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ یہ جو کلمات ہیں ان کو 11، 12، 13 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ان گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ مفسرین نے لکھا اس ذکر سے ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ان میں خاص طور پہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ اور حضور نے فرمایا تھا یہ جو عید کے دن ہے نا، یہ جو 5 دن ہیں، 10، 11، 12، 13 تک، یہ جو 4-5 دن ہیں، 4 دن خاص طور پہ ان کو حضور نے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کے بارے سرکار فرماتے ہیں ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار فرمایا سنو صحابہ، یہ جو ایام تشریق ہے نا، یہ 10، 11، 12، 13 کے دن ہیں، یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ ان میں کھاؤ پیو، اللہ کے نعمتیں استعمال کرو، لیکن صرف کھانا پینا نہیں، رب کا ذکر بھی کرنا ہے۔ جس نے نعمتیں تمہیں بخشی ہیں اس کی بارگاہ میں جھکنا بھی ہے، اور پھر کھانے پینے میں تم نے اعتدال برتنی ہے۔ ہوتا یہ ہے عید کے دن میں لوگ زیادہ گوشت وغیرہ کھا لیتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کی بھی عید ہوتی ہے، زیادہ مریض آتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا ہم نے۔ اسلام نے ہمیں کیا اصول بتایا؟ قرآن کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔
کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ ضرور اللہ کی نعمتیں کھاؤ، گوشت بھی کھاؤ، جو اللہ کی حلال نعمتیں کھاؤ، پیو بھی، لیکن فضول خرچی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے، حد یہ ہے حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ جو انسان حرام سے کمائے گا، حرام سے کھائے گا، وہ حد سے بڑھ رہا ہے، وہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اور سنت یہ ہے ابھی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو، پورا پیٹ بھر کے نہ کھاؤ تاکہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں اور آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں۔ اسی طرح حد یہ ہے انسان وہ چیز کھائے جو فائدہ مند ہے، وہ کھانا نہ کھاؤ جس میں نقصان ہے۔ اس طرح ہمیں کثرت دعا اسلام نے سکھائی ہے۔ یہ جو عید کے دن ہیں، جو ایام تشریق ہیں، ان میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو۔ اور دعا کون سی کرو؟ یہ صحابہ نے ہمیں بتایا۔ حضرت سیدنا اکرمہ فرماتے ہیں ایام تشریق میں یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن کی دعا بھی ہے اور صحابہ نے ہمیں سکھائی بھی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، ہمیں کل سے لے کر 13ویں تک خاص طور پہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ اور یہ یام تشریق میں نے آپ کو عرض کیا، یہ ذکر کے ایام ہیں، ذکر کے مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی رب کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پنج گانا بہترین ذکر ہے، نماز پنج گانا کے بعد یہ تکبیر تشریق بہترین ذکر ہے۔ اللہ کی رضا کے جانور ذبح کرنا اور تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا بہترین ذکر ہے۔ کھانے پینے سنت کے مطابق کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، کلی کر لینا، بسم اللہ شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے کھانا کھانا، اور دعا کے بعد بھی، کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنا، یہ بھی ذکر کی صورت ہے۔ اسی طرح حاجی جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، رمی جمار کہتے ہیں، وہ بھی خدا کا ذکر کی صورت ہے۔ یہ سب ذکر کی صورتیں ہیں ذات محترم۔ اور آخری عمل جو کل کا عمل ہے قربانی، بڑا اہم یہ واجب ہے، ہمیں قربانی بھی کرنی چاہیے۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ بس جلدی سے یہ سن لیں، بقیہ مسائل انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ صرف یہ سن لیں کہ قربانی کس پہ واجب ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قربانی وہ سمجھدار بالغ مسلمان، سنیں، نمبر 1 عاقل ہو، بیوقوف نہ ہو، یعنی پاگل نہ ہو، پہلی شرط ہے۔ دوسری بالغ ہو، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط مسلمان ہو، کافر پہ واجب نہیں۔ اور چوتھی شرط ہے وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ شرعی مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے اپنے علاقے سے نکل جائے، اسے شرعی مسافر کہتے ہیں، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد کیا ہے؟ کہ بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی 612 گرام بنتے ہیں۔ اس کی قیمت آج کل جو ہے وہ 1,91,000 بنتی ہے۔ یہ اماؤنٹ یاد کر لیں، 1,91,000 52.5 تولے چاندی کی آج کل قیمت ہے۔ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں اور اس کی حاجات کے علاوہ یہ پیسے ہیں، اتنی چاندی ہے، یا 1,91,000 کا وہ مالک ہے، اور عید کے 3 دن یعنی کل سے لے کر ہفتہ اتوار سوموار 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں جب بھی بندے کے پاس اتنی اماؤنٹ آ گئی، 1,91,000 کا وہ مالک ہو گیا، اور یہ اس کی ضروریات کے علاوہ ہے، حاجات اصلیہ کے علاوہ۔ حاجات اصلیہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا ذاتی مکان اس کی ضرورت ہے، پہننے کے کپڑے، کھانا پینا، ضروری برتن، اگر عالم دین ہے اس کی دینی کتب اس کی ضرورت ہے، گاڑی وغیرہ ذاتی استعمال کی اس کی حاجت ہے۔ ان کے علاوہ، قرضے کے علاوہ، جب بندے کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو، عید کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت 1,91,000 وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی بڑی ہے، پیسے تو ہیں لیکن نہ کریں، کوئی ضروری نہیں۔ حضور کا ارشاد بڑا سخت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، او کما قال، جس بندے
کے اندر قربانی کی طاقت ہے، اس نے قربانی نہیں دی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کی کوئی نماز عید نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، قربانی کی طاقت ہے۔ ارے وہ کیسا باپ تھا ابراہیم علیہ السلام، جس نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا۔ آج ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ اس باپ کو دیکھے نا جس نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، وہ بھی تو باپ تھا۔ اگر سوچیں، اگر بچے ذبح کرنے کا حکم ہوتا یا سنت بن جاتی، کون ذبح کرتا؟ یا تو لوگ جانور ذبح نہیں کرتے، مہنگائی بڑی ہے، اور کاموں میں ہمیں مہنگائی یاد نہیں آتی، لہذا قربانی کی طاقت ہو قربانی ضرور کریں۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں، اعلی حضرت نے یہ پوری وضاحت فرمائی ہے، جس بندے کے پاس ایک مکان ہے ذاتی رہائش کے لیے، 1-2 مکان ہے کرائے پر، جس کی اماؤنٹ 1,91,000 بنتی ہے، اس مکان کی اماؤنٹ، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی طاقت نہیں، کیوں طاقت نہیں؟ ایک مکان اپنا ہے، 1-2 مکان کرائے پر ہیں، کیوں طاقت ہے؟ تیرے اندر طاقت ہے، تیرا ایک مکان لاکھوں روپے کا ہے، جبکہ مالیت نصاب کی 1,91,000 بنتی ہے۔ اعلی حضرت نے یہاں تک فرمایا اگر ایک بندے کے پاس ایک ہی مکان ہے، مکان کھلا ہے، ایک حصہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے، گرمیوں سردیوں کے لیے ایک پورشن کافی ہے، 1-2 پورشن اضافی ہے جو کرائے پر دیا ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ جس بندے کے پاس پلاٹ ہے، وہ اس نے خرید و فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ خالی پڑا ہو، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ہمیں کسی عالم دین سے یہ تحقیق کر لینی چاہیے، اپنا پورا گھریلو مال و دولت بیان کر کے ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہو اور ہم قربانی نہ کر کے گنہگار نہ ہو جائیں۔ یہ مسئلہ بھی ہمیں ایک اور اہم مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا، آج کل لوگ سپر سٹوروں والے کرتے یہ ہیں کہ وہ بکنگ کرتے ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہم جانور ذبح کر کے آپ کے گھر میں پہنچا دیں گے، یا آپ ہم سے ریسیو کر لیں گے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ بڑے بڑے سٹوروں والے وہ رات کو ہی، یعنی آج رات جو آئے گی قربانی کل شروع ہوگی، وہ ظالم جن کو دین کی سمجھ نہیں، اپنے پیسوں کے لیے وہ رات کو قربانی شروع کر دیتے ہیں، رات کو جانور ذبح کر کے پیکنگ کی اور صبح جن نے پیسے جمع کیے تھے ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ یہ قربانی نہیں ہوگی، اپنا قربانی ضائع مت کرو۔ رسول پاک علیہ السلام عیدگاہ تشریف لائے نماز عید کے لیے، آپ نے ایک بندے کو دیکھا جس نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا۔ میں یہ کیا کیا، ابھی تو عید کی نماز نہیں ہوئی؟ کہا حضور میرے بچے تھے چھوٹے، گھر میں مجھے گوشت کی ضرورت تھی، میں نے پہلے ذبح کر لی۔ سرکار فرمایا یہ گوشت ہے تمہارا، یہ قربانی نہیں ہے، قربانی وہ ہے جو نماز عید کے بعد ہو۔ ایسے سپر سٹوروں کے اندر پیسے مت دو جن کو شریعت کا علم نہیں ہے، جو دین کو نہیں جانتے، اپنے پیسوں کے لیے وہ رات کو جانور ذبح کر کے آپ کی قربانیاں ضائع کرتے ہیں، مت ایسے بندوں کو پیسے دو۔ ایک اور مسئلہ میں نے یہ پوسٹ بھی پڑھی ہے کہ یہ ہمارے کسائی بھائی یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں اجتماعی قربانی میں حصہ دیں، مثلا بڑے جانور میں آپ ہمیں 30,000 روپیہ دے دیں حصہ، ہم آپ کو 15 یا 20 کلو تقریباً گوشت دیں گے۔ یہ بھی پوسٹ ہے میں نے پڑھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی اگر چھوٹا جانور آپ کو چاہیے بکرا بکری تو آپ ہمیں 40 یا 50,000 روپے دے دیں، ہم آپ کو مثلا 20-25 کلو گوشت دیں گے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کا گوشت اتنا نہ ہو، فار ایگزامپل آپ نے کہا جی بڑے جانور میں 7 بندوں کو آپ نے ملایا اور آپ نے وعدہ کیا آپ اتنے پیسے دیں، ہم فی کس بندے کو 20 کلو گوشت دیں گے۔ اگر جانور کا گوشت وہ 7 حصوں کے مطابق ایک کا 20 کلو نہ ہوا، تھوڑا ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ دوسرے جانور سے آپ اس کو پورا کریں گے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر اس کا گوشت ہو گیا زیادہ، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جو کہا تھا اتنے کلو اتنے دیں گے، باقی گوشت کو آپ کسی اور جانور میں ملا لیں گے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے پیسوں کے لیے ایسا مت کرو۔ صحیح مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے اجتماعی قربانی کرنی ہے، یہ کہیں آپ اتنے ہمیں فی کس پیسے دو، کمی بیشی پھر ہوگی۔ اگر زیادہ جانور مہنگا ہوا ہم آپ سے اور پیسے لیں گے، اگر جانور کم آیا ہم آپ کی پیسے واپس دیں گے، جتنا گوشت ہوا ہم آپ کو دیں گے۔ یہ طریقہ صحیح ہے۔ پہلے گوشت کو فکس نہ کرو، یہ بھی جائز نہیں۔ لہٰذا ایسے اداروں میں اپنی قربانی اجتماعی قربانی میں حصہ لو جو شریعت کو جانتے ہیں، جو علماء ہیں
ان کے ہاں جو اچھے دینی ادارے ہیں، دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، جامع رضویہ ہے، یا اس طرح کے اہل سنت کے جو اچھے ادارے جو دین کو جانتے ہیں، ان کی ہاں اجتماعی قربانی میں حصہ لو. میرے غیرے کے پاس حصہ لے کے قربانی ضائع مت کرو. یہ چند ایک اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. کل انشاءاللہ عید کے اوپر مزید مسائل بیان ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق